ہمارے اگلے شاعر جو ہیں فانی بدایونی ہیں۔ نام شوکت علی خان تھا اور تخلص پہلے شوکت بعد میں فانی استعمال کیا تھا۔ فانی بدایونی کی جو پیدائش ہے وہ 1869 عیسوی میں ہوئی تھی بدایوں میں۔ فانی کا انتقال 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں ہوا تھا۔ ان کی پیدائش 1869 عیسوی میں ہوئی اور 1879 عیسوی میں ہوئی، اور ان کا انتقال جو ہے 1941 عیسوی میں حیدرآباد میں ہوا۔ فانی کے والد کا نام جو ہے وہ شفاعت علی خان تھا۔ فانی کے جد اعلیٰ اصالت خان شاہ عالم بادشاہ دہلی کے وقت میں کابل سے ہندوستان آئے تھے۔ فانی نے گورنمنٹ ہائی اسکول بدایوں سے انٹرنس امتحان 1897 عیسوی میں پاس کیا تھا۔ بی اے کی ڈگری بریلی کالج 1901 عیسوی میں حاصل کی۔ فانی نے علی گڑھ میں LLB کی ڈگری بھی حاصل کی تھی اور 1908 عیسوی میں LLB کی ڈگری حاصل کی تھی علی گڑھ سے، اور ہائی کورٹ کا امتحان پاس کر کے لکھنؤ میں وکالت بھی کی تھی۔ تو فانی بدایونی نے وکالت بھی کی تھی لکھنؤ میں۔ فانی نے اپنی پہلی غزل 1890 عیسوی میں کہی جو رندانہ خیالات پر مشتمل تھی۔ فانی نے اپنا پہلا دیوان 1898 عیسوی میں مرتب کر لیا تھا، مگر ان کے والد نے اسے نذر آتش کر دیا تھا۔ شوکت علی خان فانی بدایونی نے شوکت کی جگہ فانی تخلص 1899 عیسوی میں اختیار کیا تھا۔ فانی بدایونی کا نام شوکت علی خان تھا اور وہ شوکت ہی تخلص کرتے تھے۔ بعد میں 1899 عیسوی سے انہوں نے شوکت کی جگہ فانی تخلص استعمال کرنا شروع کیا۔ فانی جو ہے شاعری میں حالی سے متاثر نظر آتے ہیں۔ فانی کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار آتا ہے۔ فانی کے غزل کی خصوصیت قنوتیت ہے۔ 1906 عیسوی میں فانی کا دوسرا دیوان چوری ہو گیا تھا۔ فانی نے 2 مرتبہ حیدرآباد کا سفر کیا۔ فانی ماہ نامہ تسنیم کے مدیر اعلیٰ تھے جو دسمبر 1930 عیسوی سے نکلنا شروع ہوا تھا۔ فانی جو ہے ماہ نامہ تسنیم کے مدیر اعلیٰ تھے جو 1930 سے نکلنا شروع ہوا تھا۔ میر کی لہجے کی بازیافت جو ہے وہ فانی کی شاعری میں ملتی ہے۔ رشید احمد صدیقی نے فانی کو یاسیات کا امام کہا ہے۔ مراد آبادی کا جو نام ہے علی سکندر تھا اور تخلص جگر استعمال کرتے تھے۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش 1890 عیسوی میں مراد آباد میں ہوئی تھی۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1890 عیسوی میں ہوئی۔ جگر مراد آبادی کا انتقال کب ہوا اور کہاں ہوا؟ 1960 عیسوی میں گونڈہ میں ہوا۔ جگر مراد آبادی کا انتقال 1960 عیسوی میں گونڈہ میں ہوا۔ جگر کے مورث اعلیٰ مولوی محمد سمیع شاہ جہاں کے استاد تھے۔ جگر مراد آبادی کے مورث اعلیٰ مولوی محمد سمیع شاہ جہاں کے استاد تھے۔ جگر کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر کے جو والد تھے وہ بھی ایک شاعر تھے اور ان کا اپنا دیوان بھی تھا، تو صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر مراد آبادی نے 14 سال کی عمر میں شاعری شروع کی اور جگر تخلص کیا تھا۔ 14 سال کے جب تھے جگر مراد آبادی تو انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دیا تھا اور جب ہی سے انہوں نے جگر تخلص استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ جگر نے شروع میں والد سے اصلاح لی، بعد میں داغ اور منشی امیر اللہ تسلیم کو استاد بنایا۔ چونکہ ان کے والد بھی شعر و شاعری کرتے تھے اور ان کا اپنا دیوان تھا، اسی لیے جگر مراد آبادی نے ابتدائی دور میں اپنے والد سے اصلاح سخن لی تھی، پھر بعد میں وہ داغ دہلوی اور منشی امیر اللہ تسلیم کو اپنا استاد بنایا تھا، ان سے اصلاح سخن لیتے تھے۔ جگر نے 12-13 سال کی عمر سے شراب پینا شروع کی تھی اور اصغر گونڈوی کے سمجھانے پر مے نوشی ترک کر دی تھی۔ جگر مراد آبادی کو ایک بری لت لگ گئی تھی شراب نوشی کی جب وہ 13 سال کے تھے، جب ہی اتنی چھوٹی عمر سے۔ پھر اصغر گونڈوی سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے انہیں سمجھایا اور ان کے سمجھانے پر انہوں نے مے نوشی یعنی شراب پینا چھوڑ دیا تھا۔ جگر نے 3 شادیاں کی تھی۔ اصغر گونڈوی کے انتقال کے بعد جگر نے اصغر کی بیوی سے شادی کر لی تھی۔ اصغر گونڈوی جو تھے اور جگر مراد آبادی یہ دونوں آپس میں ساڑو بھائی بھی تھے، یعنی کہ ان دونوں کی جو وائف تھی، بیوی تھی، وہ آپس میں بہنیں تھیں، اور جب اصغر گونڈوی کا انتقال ہو گیا تھا تو جگر مراد آبادی نے اصغر گونڈوی کی بیوی سے اپنی سالی سے شادی کر لی تھی۔ جگر نے احباب کی خوشنودی اور تفنن طبع کے لیے دارالکہلہ قائم کی تھی۔ جگر مراد آبادی نے دارالکہلہ قائم کیا تھا اپنے دوستوں احبابوں کے لیے۔ جگر کی زندگی میں ہی ان کی موت کی خبر 2 مرتبہ اڑی، پہلی مرتبہ 1935 عیسوی میں اور دوسری مرتبہ 1958 عیسوی میں۔ جگر مراد آبادی کی زندگی میں ہی ان کی موت کی افواہ پھیل گئی تھی 2 مرتبہ، ایک مرتبہ تو 1935 عیسوی میں اور دوسری مرتبہ 1958 عیسوی میں، لیکن ان کا انتقال ہوا ہے 1960 عیسوی میں۔
20ویں صدی میں غزل کے ستون میں جگر کا نام آتا ہے، فانی، حسرت، اصغر اور جگر۔ 20ویں صدی میں جو غزل و شعراء کے اہم ستون مانے جاتے تھے ان میں ایک نام جگر مراد آبادی کا بھی ہے، اور وہ 4 ستون میں کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں: فانی بدایونی، حسرت موہانی، اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی۔ آل احمد سرور سے جگر کی خاص دوستی تھی۔ جگر کے کارنامے، ان کی تصانیف وغیرہ: جگر کے کلام 3 مجموعوں کی شکل میں شائع ہوا۔ پہلا مجموعہ داغ جگر 1922 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا مجموعہ کلام ان کا ہے شعلۂ طور 1932 عیسوی میں، پہلے مجموعے کے 10 سال کے بعد 32 عیسوی میں شائع ہوا، اور تیسرا مجموعہ آتش گل 1958 عیسوی میں ان کے انتقال سے 2 سال پہلے شائع ہوا تھا۔ ان کا جو جگر کا جو کلام ہے وہ 3 مجموعوں کی شکل میں شائع ہوا۔ پہلا مجموعہ داغ جگر 1922 عیسوی میں، پھر دوسرا مجموعہ اس پہلے مجموعے کے 10 سال کے بعد شعلۂ طور کے نام سے 1932 عیسوی میں شائع ہوا، اور تیسرا مجموعہ آتش گل 1958 عیسوی میں شائع ہوا، ان کے انتقال سے 2 سال پہلے۔ یاد جگر محمد اسلام کا مرتب کردہ وہ مجموعہ ہے جس میں جگر کا وہ کلام موجود ہے جسے تینوں مجموعوں میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جگر مراد آبادی کے جو کلام کے جو 3 مجموعے ہیں: آتش گل، داغ جگر، شعلۂ طور اور آتش گل، ان تینوں کے علاوہ ان تینوں میں جو کلام ان کا شائع نہیں ہوا تھا اس کو محمد اسلام نے مرتب کر کے یاد جگر کے نام سے شائع کیا تھا۔ جگر کا آخری مجموعہ آتش گل کے انجمن ترقی اردو ہند کے 1958 کے ایڈیشن پر جگر مراد آبادی کو ساہتیہ اکیڈمی کا 5000 کا انعام 1959 عیسوی میں ملا تھا۔ ان کا جو آخری مجموعہ کلام ہے آتش گل، اس پہ ان کو جو ہے 5000 ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے 5000 کا انعام ملا تھا 1959 عیسوی میں۔ جگر اپنے زمانے کے پہلے اردو شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا تھا۔ جگر مراد آبادی کو اپنے وقت کے پہلے اردو شاعر تھے جنہیں پدم بھوشن کا خطاب ملا۔ ان کے اقوال ہیں، وہ جگر ان کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں۔ وہ یعنی جگر آج کل کے مشہور فلم ایکٹر کی طرح تھے کہ جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ جم غفیر لے جاتے، اور یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ یہ قول ہے علی سردار جعفری کا۔ علی سردار جعفری جگر مراد آبادی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ یعنی جگر آج کل کے مشہور فلم ایکٹر کی طرح تھے کہ جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ جم غفیر لے جاتے، اور یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ دوسرا قول ہے غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہے۔ یہ سعادت علی صدیقی کا قول ہے۔ سعادت علی صدیقی جگر مراد آبادی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہیں۔ اب ہمارے نصاب میں جو شامل اگلے شاعر ہیں وہ اصغر گونڈوی ہیں۔ اصغر گونڈوی کا اصل نام اصغر حسین تھا اور تخلص اصغر۔ پیدائش ہوئی ان کی 1 مارچ 1884 عیسوی کو گورکھپور میں، اور وفات 1936 عیسوی میں الہ آباد میں۔ اصغر کے کتنے شعری مجموعے ہیں تو 2: نشاط روح اور سرود زندگی۔ اصغر کے 2 شعری مجموعے ہیں، نشاط روح اور سرود زندگی۔ نشاط روح جو ہے 1925 عیسوی میں مطبع معارف اعظم گڑھ سے مرزا احسان احمد نے ترتیب دے کر شائع کیا تھا۔ نشاط روح 1925 عیسوی میں شائع ہوئی اور سرود زندگی 1934 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اگر اردو شاعری کو ایک اکائی فرض کر لیا جائے تو آدھی شاعری صرف اصغر گونڈوی کی ہے۔ یہ قول جو ہے اصغر گونڈوی کی شاعری کے تعلق سے مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ اصغر کس رسالے کے ایڈیٹر رہے تو ہندوستانی رسالے کے ایڈیٹر رہے تھے۔ اصغر نے کس سے بیعت لی تھی تو شاہ عبد الغنی منگلوری سے بیعت لی تھی۔ نشاط روح میں اصغر کا کب سے کب تک کا کلام شامل ہے تو 1917 سے لے کر کے 1924 عیسوی تک کا کلام شامل ہے، اور سرود زندگی جو 1934 عیسوی میں شائع ہوئی ہے اس میں 1925 سے لے کر کے 1934 تک کا کلام شامل ہے۔ اصغر کی جو تصانیف ہے مقدمہ روح رواں، مقدمہ پیام زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر، اردو کی نشو و نما، اردو شاعری کی ذہنی تاریخ، نوید زندگی، مقدمہ یادگار نسیم وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ یگانہ چنگیزی نام مرزا واجد حسین تھا اور تخلص پہلے یاس پھر یگانہ کرنے لگے تھے۔ پہلے وہ جو ہے تخلص اپنا یاس کرتے تھے، پھر بعد میں یگانہ بھی کرنے لگے۔ تاریخی نام مرزا فضل علی بیگ تھا اور عرف عام میں مرزا یاس یگانہ چنگیزی مشہور ہیں۔ ان کا جو نام ہے وہ مرزا فضل علی بیگ تھا لیکن وہ مشہور ہے یاس یگانہ چنگیزی کے نام سے۔
یہ گانا بقول خود 17 اکتوبر 1884 عیسوی میں پٹنہ کے محلہ مغل پورہ میں پیدا ہوئے۔ یاس یگانا چنگیزی کا خود کا قول ہے کہ وہ 1884 عیسوی میں 17 اکتوبر کو پٹنہ کے محلہ مغل پورہ میں پیدا ہوئے۔ یگانا کا انتقال 1956 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ ان کی جو پیدائش ہے، ولادت ہے، وہ مغل پورہ پٹنہ میں ہوئی تھی 1884 عیسوی میں، اور انتقال 1956 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ یگانا کے جد اعلیٰ مرزا حسن بیگ مغلوں کے زمانے میں ہندوستان آئے اور پھر وہ یہیں رہنے لگے تھے۔ یگانا کے جو جد اعلیٰ ہیں، یعنی ان کی جو پشت ہیں، وہ اعلیٰ مرزا حسین بیگ مغلوں کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے۔ یگانا نے 1903 عیسوی میں انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ یگانا نے 1904 عیسوی میں کلکتہ کا سفر کیا اور مٹیا برج میں واجد علی شاہ کے خاندان کے 2 افراد یعنی شہزادہ محمد یعقوب علی اور شہزادہ محمد یوسف علی مرزا کی انگریزی تعلیم پر مقرر ہوئے تھے۔ 1904 عیسوی میں وہ کلکتہ گئے تھے، جہاں انہوں نے مٹیا برج میں واجد علی شاہ جو نواب تھے لکھنؤ کے، ان کے خاندان کے 2 افراد یعنی شہزادہ محمد یعقوب علی اور شہزادہ محمد یوسف علی مرزا کی انگریزی تعلیم پر مقرر ہوئے تھے۔ ان کو انگریزی کی تعلیم کے لیے ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ یگانا نے 1905 عیسوی میں لکھنؤ کا سفر کیا علاج کی غرض سے، اور یہیں زندگی کا بڑا حصہ گزار دیا۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی پٹنہ میں محلہ مغل پورہ میں، اور 1905 عیسوی میں جب وہ علاج کے غرض سے کسی مرض میں مبتلا تھے، اس کے علاج کے غرض سے لکھنؤ آئے تو یہیں مقیم ہو گئے اور زندگی کا بڑا حصہ یہیں گزار دیا۔ یگانا نے پہلے سید علی خان بیتاب عظیم آبادی سے، پھر بعد میں شاد عظیم آبادی سے مشورہ سخن کیا، اصلاح سخن لی۔ شعرائے لکھنؤ چونکہ غالب کے مقلد تھے، اس لیے یگانا اپنے آپ کو آتش کا مقلد کہتے تھے۔ وہ اپنے آپ اس لیے انہیں جو ہے غالب شکن کہا جاتا ہے۔ یہ غالب کے مقلد نہیں تھے، اپنے آپ کو آتش کا مقلد کہا تھا۔ یگانا نے اپنے پہلے شعری مجموعہ نشتر یاس 1914 عیسوی میں جو شائع ہوا کے سر ورق پر اپنے نام سے پہلے خاک پائے آتش لکھا ہے۔ ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے نشتر یاس 1914 عیسوی میں جو شائع ہوا ہے، اس کے سر ورق پر اپنے نام سے پہلے انہوں نے خاک پائے آتش لکھا ہوا ہے۔ چراغ سخن میں اپنے آپ کو آتش پرست لکھا ہے۔ چراغ سخن میں اپنے آپ کو آتش پرست لکھا ہے۔ یگانا نے اپنے آپ کو غالب شکن اور غالب کا چچا کہا ہے۔ یگانا کی غالب شکنی کا آغاز ان کے پہلے شعری مجموعے نشتر یاس سے ہوتا ہے 1914 عیسوی میں۔ یگانا نے غالب شکنی کے متعلق ایک رسالہ غالب شکن کے نام سے پہلی مرتبہ 1934 عیسوی میں اور اضافوں کے ساتھ 1935 عیسوی میں دوسری مرتبہ شائع کیا تھا۔ یگانا کے غالب شکنی کا آغاز اس کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے نشتر یاس اس سے ہوتا ہے۔ یگانا نے غالب شکنی کے متعلق ایک رسالہ غالب شکن کے نام سے پہلی مرتبہ 1934 عیسوی میں شائع کیا تھا اور اس میں کچھ اضافوں کے ساتھ 1935 عیسوی میں دوسری مرتبہ شائع کیا۔ یگانا اپنے نام کے ساتھ امام الغزل یا خداوند معانی یا ابو المعانی یا مجاہد العصر یا غالب جنگ لکھا کرتے تھے۔ ان کو پسند تھا ابو المعالی، وہ زیادہ تر جو ہے استعمال کرتے تھے ابو المعانی۔ اپنے نام کے ساتھ اب امام الغزل یا خداوند معانی، امام الغزل یا خداوند معانی یا ابو المعانی یا مجاہد العصر یا غالب جنگ لکھا کرتے تھے، لیکن ان کو جو زیادہ پسند تھا وہ ابو المعانی تھا۔ یگانا نے اپنے نام کے ساتھ چنگیزی کا اضافہ 1932 عیسوی میں کیا تھا۔ ان کے رباعیوں کے مجموعے ترانہ کا انتساب بھی چنگیز خان کے نام سے ہے، جسے پیغمبر قہر و عذاب اور شہنشاہ بنی آدم سمجھتے تھے۔ ان کے رباعیوں کا جو مجموعہ ہے ترانہ، اس کا نساب بھی وہ چنگیز خان کی طرف کرتے ہیں اور جسے پیغمبر قہر و عذاب اور شہنشاہ بنی آدم سمجھتے تھے۔ یگانا نے 1919 عیسوی میں انجمن خاصان ادب کے نام سے ایک ادبی انجمن بنائی تھی۔ 1924 عیسوی میں یگانا اٹاوہ جا کر اسلامیہ ہائی اسکول میں ملازمت کرنے لگے تھے۔ یگانا نے اٹاوہ سے رسالہ صحیفہ جاری کیا تھا۔ یگانا 1926 عیسوی میں اصغر اور جگر کے ساتھ لاہور گئے تھے۔ یگانا اودھ اخبار سے وابستہ رہے۔ اقبال یگانا کی زباندانی کے معترف تھے۔ یاس یگانا چنگیزی کے جو کارنامے یعنی ان کی تصانیف ہیں وہ یہ ہیں: نشتر یاس، آیات وجدانی، ترانہ جو ان کی رباعیوں کا مجموعہ ہے، گنجینہ، کجکول، خود نوشت یاس، چراغ سخن، غالب شکن، شہرت کاذبہ۔ اس کتاب کا پورا نام ہے
شہرت کاذب المعارف بخرافات عزیز، ان کے جو تصانیف ہے وہ نشتر یاس، آیات وجدانی، ترانہ، گنجینہ، کجکول، خود نوشت یاس، چراغ سخن، غالب شکن، شہرت کاذبہ، اور اس کتاب کا جو پورا نام ہے وہ شہرت کاذب المعارف بخرافات عزیز ہے۔ فراق کا نام رگھوپتی سہائے تھا اور فراق تخلص استعمال کرتے تھے۔ فراق کی پیدائش 28 اگست 1896 عیسوی میں بنوارہ تحصیل ضلع گورکھپور میں ہوئی تھی۔ 28 اگست 1896 عیسوی میں بنوارہ تحصیل ضلع گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ فراق کا انتقال 1982 عیسوی میں دہلی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ 1982 عیسوی میں انتقال ہوا، 1896 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ والد کا نام گورکھ پرساد تھا اور عبرت تخلص استعمال کرتے تھے اور ان کا پیشہ وکالت تھا۔ والدہ کا نام دلاری دیوی تھا، والدہ کا نام دلاری دیوی اور والد کا نام گورکھ پرساد تھا۔ فراق کی شاعری کے پہلے استاد پروفیسر ناصری، پھر وسیم خیرآبادی اور ریاض خیرآبادی۔ BA الہ آباد یونیورسٹی سے کیا تھا انہوں نے۔ فراق گورکھپوری نے BA الہ آباد یونیورسٹی سے کیا اور انہوں نے PCS میں ان کا انتخاب جو ہے PCS میں 1919 عیسوی میں ہوا۔ انہوں نے PCS کا بھی ایگزام دیا تھا جس میں ان کا انتخاب 1919 عیسوی میں ہوا۔ فراق تحریک آزادی میں شریک ہوئے تھے۔ اس کے پاداش میں 1920 عیسوی میں 2.5 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ فراق گورکھپوری تحریک آزادی میں بھی شریک ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے گرفتاری ہوئی تھی 1920 عیسوی میں اور 2.5 سال کی سزا ہوئی تھی۔ فراق کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی عناصر کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ فراق کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی عناصر کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ 1916 عیسوی میں ان کی شاعری کا آغاز ہوا جب یہ 19 برس کے تھے۔ جب فراق گورکھپوری 19 سال کے تھے تب انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دیا تھا۔ فراق گورکھپوری اولاً جو ہے امیر مینائی پھر داغ سے متاثر تھے۔ ابتدا میں وہ امیر مینائی سے پھر بعد میں داغ دہلوی سے متاثر ہوئے۔ فراق مصحفی کے دل دادا تھے۔ فراق نے میر، مصحفی، ذوق، داغ اور ناسخ کا اثر قبول کیا۔ فراق کی شاعری کا لب و لہجہ سکون، نرمی اور ٹھنڈک کی وجہ سے پہچان لیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں جو خصوصیت ہے اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ سکون بھرا ہے، نرمی رہتی ہے اس میں اور ٹھنڈک۔ لہلہاٹیں، رسمساہٹیں، ملگجاہٹیں جیسے الفاظ فراق نے وضع کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے اشعار میں ان لفظوں کا استعمال کرنا شروع کیا تھا، انہوں نے ہی شروعات کی ہے۔ فراق کی غزلوں میں انگریزی شاعری روایت کا پرتو نظر آتا ہے۔ ان کی غزلوں میں انگریزی شاعری کا پرتو نظر آتا ہے۔ فراق کے شاعری کی خصوصیت رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے۔ فراق کے کلام کی اہم خصوصیت جنسیت، جمالیات، فطرت پرستی اور ہندوستانیت ہے۔ فراق کے کلام کی خصوصیت کیا کیا ہے تو جنسیت ہے، جمالیات ہے، فطرت پرستی ہے اور ہندوستانیت ہے۔ فراق جو ہے اردو کے تاثراتی نقاد ہیں، ان کا جو شمار ہوتا ہے وہ تاثراتی نقاد میں ہوتا ہے۔ فراق گورکھپوری کے کارنامے یا ان کی تصانیف: تحفۃ خوشتر ان کا پہلا شعری مجموعہ 1922 عیسوی میں شائع ہوا۔ شعلہ ساز 1945 عیسوی میں۔ روح کائنات 1945 عیسوی میں۔ رباعیاں اور نظمیں جو کہ رباعیاں اور نظمیں ہیں۔ مشعل 1946 عیسوی میں شائع ہوا۔ روپ ان کا رباعی کا مجموعہ ہے جو 1946 عیسوی میں شائع ہوا۔ رمز و کنایت 1947 عیسوی میں۔ شبنمستان 1947 عیسوی میں۔ شعلہ ساز، مشعل، رمز و کنایت کی بازگشت اس کتاب میں ہے۔ شبنمستان میں جو 1947 عیسوی میں شائع ہوئی وہ شعلہ ساز، مشعل، رمز و کنایت کی بازگشت ہے۔ گل نغمہ ان کا 1959 عیسوی میں شائع ہوا۔ گل نغمہ جو ان کا شعری مجموعہ ہے وہ 1959 عیسوی میں شائع ہوا۔ ہزار داستان 1964 عیسوی میں۔ غزلستان 1965 عیسوی میں۔ فراق گورکھپوری کی تصانیف: تحفہ خوشتر ان کا پہلا شعری مجموعہ جو 1922 عیسوی میں شائع ہوا۔ پھر شعلہ ساز ہے 1955 عیسوی۔ روح کائنات جو ان کی رباعیوں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ مشعل، روپ ان کی رباعیوں کا مجموعہ۔ رمز و کنایت، پھر ہے شبنمستان، اس میں ان کتابوں کی بازگشت ہے۔ شعلہ ساز، مشعل اور رمز و کنایت کی۔ گل نغمہ ان کا جو ہے مجموعہ ہے بہت ہی مشہور و معروف، 1959 عیسوی میں شائع ہوا۔ ہزار داستان 1964 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹ جو کہ نظموں کا مجموعہ ہے۔ گلبانگ، پچھلی رات، نغمہ نما، چراغاں،
گلہائے پریشاں، بزم زندگی رنگ شاعری، جہان فراق۔ ایک بار اور پڑھ دیتی ہوں۔ تحفہ خوشتر ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ شعلہ ساز، روح کائنات، مشعل، روپ رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ رمز و کنایت، شبنمستان، گل نغمہ، ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹ، گلبانگ، پچھلی رات، نغمہ نما، چراغاں، گلہائے پریشاں، بزم زندگی رنگ شاعری، جہان فراق۔ ان کے یہ جو ہے ان کی شعری تصانیف ہیں، یہ فراق گورکھ پوری کی یہ ساری شعری تصانیف ہیں۔ اور یہاں اب جو ہے آگے ان کی نثری تصانیف ہیں۔ یہ اردو کی عشقیہ شاعری، یہ تنقید ہے۔ حاشیے ان کی تنقیدی کتاب ہے۔ اردو غزل گوئی، یہ بھی تنقید کی کتاب ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن، اندازے مضامین کا مجموعہ، یہ بھی مضامین کا مجموعہ ہے۔ اردو ساہتیہ کا اتہاس، من آنم ان کے خطوط کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے جو ہے 1953 عیسوی سے لے کر 1956 عیسوی تک کے زمانے کے خطوط ہیں۔ 1962 عیسوی میں یہ شائع ہوا من آنم، جو انہوں نے طفیل مدیر نقوش کے نام لکھے تھے۔ جو 1953 سے 56 عیسوی میں انہوں نے طفیل مدیر نقوش کے نام جو لکھے، وہ من آنم کے نام سے شائع کیا 1962 عیسوی میں۔ اردو کی عشقیہ شاعری 1945 عیسوی میں، یہ تنقیدی کتاب ہے۔ حاشیے تنقید، اردو غزل گوئی، یہ بھی تنقید کی کتاب ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن، اندازے یہ بھی مضامین کا مجموعہ ہے۔ دوسرا اردو ساہتیہ کا اتہاس، من آنم۔ ان کو جو انعام و اکرام ملے وہ ہیں، فراق کو گل نغمہ پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1962 عیسوی میں ملا تھا۔ گل نغمہ ان کا مشہور مجموعہ ہے شاعری کا، اس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا 1962 عیسوی میں۔ پدم بھوشن اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ انہیں 1968 عیسوی میں ملا۔ فراق کو گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 میں ملا۔ گل نغمہ پر ہی انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا 1962 عیسوی میں، اور اسی گل نغمہ پر ہی گیان پیٹھ ایوارڈ ملا 1969 عیسوی میں۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ گل نغمہ پر 1961 عیسوی میں ملا۔ فراق کو ساہتیہ اکیڈمی فیلوشپ 1970 عیسوی میں ملا۔ گل نغمہ پر انہیں 3 ایوارڈ ملے۔ سب سے پہلے انہیں اتر پردیش اکیڈمی ایوارڈ ملا 1961 عیسوی میں گل نغمہ پر، پھر گل نغمہ پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1962 عیسوی میں ملا، اور گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 عیسوی میں ملا، اور پدم بھوشن اور سوویت لینڈ ایوارڈ نہرو ایوارڈ 1968 عیسوی میں ملا۔